दूसरी पोजीशन, पहली पोजीशन सर यहाँ पे, एक मिनट यहाँ पे सर यहाँ पे, सर सर यहाँ पे, सर पेश किया है मीर भाई साहब यहाँ से। वज़ीर हमें जब अपने पर आता है, अपने समाज पर, अपनी सोसाइटी पर, अपने घर पर, या आंसू से देखा कुरान हदीस की आप माशाल्लाह सब यहाँ पे पढ़े हुए हैं। अगर हम देखें कि अल्लाह ताला ने औलाद को जहां एक नियामत करार दिया, हम सब औलाद की तमन्ना करते हैं, नेक औलाद हो, सालेह औलाद हो, हर एक की तमन्ना होती है, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान में भी औलाद को आजमाइश करार दिया, क्योंकि औलाद का जो रिश्ता है वहां पे आप अदल करना, वहां पे आपको सही बात करनी। हम अपनी औलाद के लिए झूठ बोलते हैं, हराम करते हैं, रिश्वत लेते हैं, क्या करूं कि मेरी औलाद है इसलिए मुझे कुछ करना है। लेकिन हदीस में आया है, मैं पढ़ता हूं अपने वाज में, तबलीग में, कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला खड़ा होगा और एक शख्स को लाया जाएगा, औलाद बोलेगी कि या अल्लाह मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसको मैंने तो नहीं कहा था कि मेरे लिए हराम करे, झूठ को सच बोले। गोया औलाद वहां पे कहेगी कि माँ बाप के लिए, जिसके लिए माँ बाप इस दुनिया में सब कुछ करते हैं, बहुत से माँ बाप हैं जब उनको अपनी बारी आती है, अपने औलाद की बारी आती है तो वहां पे आंखें बंद कर देते हैं, मुंह देते हैं हकीकत से। अगर नाइंसाफी हो रही हो तो उसको देख लेते, उसको बर्दाश्त करते। इसीलिए अल्लाह ताला ने भी फरमाया है कुरान करीम में कि यौम ला यनफउ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। क़यामत के दिन न आपको ये माल फायदा देगा, न आपको ये औलाद फायदा देगी। उस बुनियाद पर बहुत ही वसी है, लेकिन मैं आप उन चीजों को सल्लल्लाहु के उसवे हसना की रोशनी में कौन सी ऐसी चीजें हैं कि हमें इल्म हासिल करना है, जानकारी हासिल करनी है, क्योंकि वो एक अदल यानी जस्टिस, यानी हमें हक के लिए। तीसरी चीज हमें क्या करना है, हमें सबको, खैर मुस्लिमों तक भी हमें किसी मजहब के साथ हो, किसी भी रेस के साथ हो, किसी भी रिलीजन के साथ, उनकी दानाई देखकर, तो गोया कि हर किसी को एक जिम्मेदारी दी गई, यूथ को जिम्मेदारी दी गई कि इस्लाम का पैगाम, नबी का पैगाम, शरीयत का पैगाम पहुंचाने के लिए आप पे भी जिम्मेदारी, यूथ पे जिम्मेदारी है कि वो एक मीडियम ऑफ चेंज बने, तब्दीली का जरिया वही बन सकते हैं। हमारे जो बुजुर्ग हजरात हैं उनका ज़हन चेंज करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन नौजवान नस्ल माशाअल्लाह अगर सही माने में आगे चले तो हम समझ सकते हैं कि एक सालेह माशरा, एक नेक माशरा जो है वो उसके लिए ज़्यादा फोकस करना है, यानी जिम्मेदारी हमको पकड़नी है। मसलन का ये हदीस हमारे लिए एक रहनुमा उसूल है, वो कंपैशन, हमदर्दी, मसावत और एक दूसरे के साथ अखुवत, एक दूसरे के कि तुम में से बेहतरीन वो है जिससे दूसरे को फायदा मिले। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आज एक तवील अरसे के बाद, तकरीबन 5 साल की नज़रबंदी के बाद आज इस तरह का सीरत के प्रोग्राम में मुझे आने का मौका मिला, और मुझे खुशी है कि आज जो हमने टॉपिक ही रखा था वो था ये कि इस्लाह माशरा के हवाले से जो हमें जो रहनुमा खतूत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुबारक ज़िंदगी है उसके हवाले से जो हमें क्या क्या रहनुमा खतूत हैं और किस तरह से हम अपने सोसाइटी में, अपने माशरे में इस्लाह का काम कर सकते हैं, चेंज का काम कर सकते हैं, तब्दीली का काम कर सकते हैं, ताकि हमारा समाज बेहतर हो। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो चैलेंजेस हमारी सोसाइटी में हैं वो बहुत बढ़ गई है। अगर हमारा फोकस ज़्यादा एथिकल वैल्यूज़ हैं, जो हमारे मॉरल वैल्यूज़ हैं, जो हमारे बेसिक वैल्यूज़ हैं, उनमें कहीं ना कहीं बहुत कमज़ोरी आ रही है। और मैं समझता हूँ कि जब तक इस नई नस्ल में हम मोरालिटी को, अखलाकियात को और दीनदारी को, सच्चाई, दियानत, अमानत, सदाकत, ये जो बुनियादी उसूल हैं हमारे मज़हब के, इनको हमें जो है वो पूरा हमें फोकस करना है। ठीक है माशाल्लाह कि हम
جو ہے نماز روزہ زکوٰۃ یہ تو امپورٹنٹ ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ جو کردار سازی کا جو عمل ہے اس پر ہمیں فوکس کرنا ہے، کیونکہ آج دیکھ رہے ہیں آپ کی جو ڈسٹریکشنز ہیں ہماری نئی نسل کے لیے. آپ دیکھیں کہ جہاں پہ سوشل میڈیا کتنی بڑی ڈسٹریکشن ہے، آپ دیکھیں کہ آج کا جو کمپٹیشن کا جو دور ہے وہ کتنا بڑا ایک چیلنج ہے ہمارے بچوں کے لیے، اور اس کمپٹیشن میں آگے بڑھنے کے لیے ہم صحیح غلط سب کچھ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ کتنے بچے ہمارے جو ہیں وہ سائیکولوجیکل پرابلمز میں بڑھ گئے ہیں، کتنے بچے ہیں جو دیکھا دیکھی کے عمل میں بڑھ گئے ہیں. آج ہمارے پاس سوشل میڈیا، جو فونز، لیپ ٹاپس، یہی ہمارا جو فوکس ہے وہ کہیں نہ کہیں ہم مس کر رہے ہیں جو اصل بات ہے، کہ جو اصل جو ہم کہیں گے کہ تعلیم صرف ڈگری نہیں ہے، تعلیم بیسیکلی آپ کا سارا جو ایک مورل سٹرکچر ہے، جو سوشل سٹرکچر ہے انسان کا، اس پہ ہمیں فوکس کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت چیلنجز ہیں. آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ، آپ سے میڈیا سے تعلق ہے، منشیات کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، ڈرگ ایڈکشن کا ہے، سوشل لیول پہ جو ہم نے جو رسومات جو بالکل اختیار کی ہیں، جو غیر اسلامی میں کہوں گا کہ جو ہم نے رسمیں اپنائی ہیں، بہت سے ایسے ایشوز ہیں، چاہے سوسائٹی کی لیول پر ہم دیکھیں، انڈیویجول لیول پر ہم دیکھیں، کلیکٹیو لیول پر ہم دیکھیں. تو ان تمام چیزوں کا اگر ہمارے پاس کوئی سٹرکچر ہے، وہ ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. انہوں نے ہمیں ایک چیز بیان کر دی ہے، قرآن اور حدیث. تو ہماری زندگی کا ایک ایسا رہنما اصول ہونا چاہیے جس کی بنیاد پر پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کو آگے بڑھائیں. اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ جو جامع مسجد میں بھی ہم نے پہلی بار اس کا ایک پروسیس شروع کیا ہے کہ جو ہمارے جو بچے اسکول جاتے ہیں، جو اسکول گوئنگ بچے ہیں، ان کے لیے اسکول آورز کے بعد مکتب جانا کتنا امپورٹنٹ ہے، کہ کم سے کم وہاں وہ بیسک اسلامک نالج جو کہ یہی ہے، دینداری، آنیسٹی، اسلامک ویلیوز جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ امبائب کریں اپنی جنریشن میں. تو میں آپ کے توسط سے بھی والدین کو یہ کہوں گا کہ جہاں پہ آپ بچوں کی فارمل ایجوکیشن پہ اتنا سٹریس کرتے ہیں، بیسٹ سکولز، بیسٹ ایجوکیشن، بیسٹ جو ہے وہ آپ جو ایکیڈمک ان کو ایک ماحول دیتے ہیں، بیسٹ ٹیچرز آپ لاتے ہیں، بیسٹ جو کوچنگ سینٹرز آپ ان کو دے رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کم سے کم ان کو دینی اور اخلاقی تعلیم کے حوالے سے مکتب بھیجنا بہت امپورٹنٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ہمیں بہت سے انیشیٹوز لینے ہیں جہاں پہ کہ ایک اوور آل گروتھ ہمارے بچوں کی ہو سکے، ہمارے نوجوانوں کی ہو سکے، اور یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کلیکٹیو چیلنج ہے ہمارے لیے. تو میں آپ کے توسط سے، میڈیا کے توسط سے اپیل کروں گا، خاص کر پرائمری فوکس جو ہے ہمارے پیرنٹس ہونے چاہیے. دیکھیں، جب تک پیرنٹس آگے نہیں آئیں گے، جب تک کہ وہ اپنے بچوں کی ذمہ داری نہیں لیں گے، یہ ٹھیک ہے کہ آج میں سمجھتا ہوں کہ ہر مادی دور ہے، فادر بھی کام کر رہا ہے، مدر بھی کام کر رہی ہے، آج ہم نے ایزی منی کر دی ہے، بچوں کو بچہ جو بھی مانگتا ہے ہم اسے دے دیتے ہیں. ہمیں ضروری ہے کہ تھوڑی اکاؤنٹیبلٹی لانی ہے، ان کو احساس دینا ہے، ذمہ داری دینی ہے، ان کو یہ سمجھنا ہے کہ بچہ پیدا کرنا، اس کے بعد اس کی اصلاح کرنا، اس کی تربیت کرنا، اس کو سوسائٹی میں ایک جگہ دینا، وہ ویلیوز، سچائی، ایمانداری، یہ ویلیوز ہمیں اپنے بچوں کو دینے ہیں. اور اس حوالے سے جہاں پر سکولز اپنا کام کر سکتے ہیں، ماشاءاللہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم کر رہے ہیں، اور آئی تھنک ان سیمینارز کا فوکس بھی یہی ہے کہ ہم اصل بنیاد جو ہے کہ ہمیں انڈیویجول لیول پر بھی فوکس کرنا ہے، جو میں نے آج یہاں بات کی، اور کلیکٹیو لیول پر بھی ہمیں اجتماعیت پر بھی فوکس کرنا ہے. تو آئی تھنک ان ایشوز کے حوالے سے اگر والدین، ہمارے ٹیچرز، ہمارا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے، ہمارے جو امام ہیں، ہمارے جو مکتب ہیں، ہماری جو مسجدیں ہیں، ہماری جو درسگاہیں ہیں، یہ ہمارے پاس ایک سوشل سٹرکچر بنا ہوا ہے. اگر اس کا ہم فائدہ اٹھائیں، اس کے ذریعے آپ دیکھیں کہ ہم بہت سی جو ہماری چیلنجز ہیں ہماری سوسائٹی میں، ہم ان کا جو ہے وہ سامنا کر سکتے ہیں. ہم نے تو کہا، وہ تو بہرحال تو ہم نے کہا پرسوں بھی جو ہے وہ ہم نے اس پہ افسوس کا اظہار کیا ہے، اور خاص کر اسلامی تعلیمات کے تناظر میں اگر ہم بات کریں، کسی بھی جو ہے بے گناہ کا قتل جو ہے وہ قابل مذمت ہے. ہم تو ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ اس قسم کے واقعات کی ہم مذمت کرتے ہیں. جو کوئی بھی یہاں پہ آ رہا ہے روزی روٹی کے لیے، معاش کے لیے، تو ان کو ٹارگٹ بنانا یہ افسوسناک عمل ہے، اس کی ہم پرزور مذمت کریں. دیکھیے، اب ظاہر سی بات ہے کہ 5 سال کے عرصے کے بعد میں بھی بند رہا اور موقع نہیں ملا کہ ہم ملیں، آپس میں بات کریں. ان 5 سال عرصوں میں ہم نے بہت سے ہمارے ساتھی تھے جو کہ انتقال کر گئے، ان کی بھی ہم نے یاد کی. بہت سے ابھی بھی جیلوں میں ہیں، ان کو بھی ہم یاد کر رہے ہیں. تو ہم ملے پہلی بار، تو انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ ہم ملتے رہیں گے.